نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما وعاها او حافظها۔ اللہ رب العزت کا آپ پر بڑا احسان ہے، اس کا یہ بہت بڑا فضل اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو دین کا علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خاص کر جو حدیث کا علم ہے اس کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے دو حصے، جس کو وحی جلی اور وحی خفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کتاب و سنت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر بیان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور اس کے ہم حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، وہ بھی اپنے بندوں کے ذریعے سے کی ہے۔ اس کے معروف دو طریقے چلتے رہے۔ ایک تو مسلمانوں نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ رکھا اور اس کو بعد میں باقاعدہ تحریری شکل بھی دیا گیا، یعنی تحریر میں بھی لایا گیا۔ یعنی یہ دو معروف طریقے تھے، یاد کرنا، پڑھنا اور اس کو تحریر میں لانا۔ اس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ تو اس طرح ذکر کے اندر، کیونکہ لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے، حدیث کی ذمہ داری بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری بھی اپنے بندوں کے ذریعے پوری کرنی ہے۔ بندے اس کی حفاظت کریں گے اور کرتے آئے ہیں شروع سے۔ جیسے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو سینوں میں محفوظ کیا، اسی طرح اس کی حفاظت کے لیے اس کو تحریر بھی کیا، کتابی شکل بھی دے دی، لکھا بھی اس کو۔ ایسے یہ حدیث کا علم بھی صحابہ، تابعین اور اسی طرح تبع تابعین کے دور میں، بعد میں محدثین کے دور میں بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حدیث کی حفاظت بھی حدیث کو پڑھنے سے، سننے سے، یاد کرنے سے ہوتی ہے اور لکھنے سے بھی ہوتی ہے، اور یہ کام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جاری ہے۔ حدیث بھی اسی وقت سے ہی مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے جو ہے وہ لکھی ہے، اگرچہ اس کے اجزاء تھے جزوی طور پر، باقاعدہ بعد میں جس طرح حدیث کی کتب مدون ہوئی اس طرح نہیں تھی، لیکن سلسلہ بہرحال یہ جاری ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں چیزیں، کتاب و سنت، دین کے بنیادی مصادر ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اسلام دشمن ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی جاری رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے خلاف بھی ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بار بار جو ہے قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، توہین ہوتی ہے، جلایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ کم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث کے لیے خصوصی طور پر لوگوں نے جو ہے وہ بہت سے فتنوں کا دروازہ کھولا ہے، کسی نے کسی طریقے سے، کسی نے کسی طریقے سے۔ ایسے لوگ جو اصل صحابہ، تابعین یعنی سلف کے منہج سے ہٹ گئے، انہوں نے حدیث کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دیے۔ کسی نے ٹوٹل یعنی کلی طور پر انکار کر دیا، کسی نے جزوی طور پہ انکار کر دیا، کسی نے کچھ ایسے اصول بنا لیے جن کی وجہ سے بہت سی احادیث رد ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اصول و ضوابط جو علوم حدیث میں
ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، خصوصی طور پر آپ جن کے لیے آئے ہیں، یہ محدثین نے طے کیے ہیں۔ ان اصولوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ یہ بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر بہت سی اصطلاحات جو محدثین نے یعنی کتاب و سنت سے اخذ کی ہیں، ان پر باب باندھے ہیں باقاعدہ۔ مثال کے طور پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ من قول محدث حدثنا و اخبارنا و انبانا، یعنی یہ اصطلاحات جو ہیں وہ حدیث سے نکال رہے ہیں۔ کسی جگہ پر مناولہ کا ذکر کرتے ہیں اور بھی حدیث سے نکالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کی اصطلاحات حدیث کو پرکھنے کے یا اس کی جو ہے وہ حفاظت کے اصول و قواعد، اس کو آگے نقل کرنے کے، پڑھنے پڑھانے کے جو اصول ہیں، کافی حد تک محدثین نے احادیث سے اخذ کیے۔ وہ لوگ جو حدیث کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر کے رد کرتے ہیں، وہ ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے من گھڑت ایسے اصول جن کی بنیاد عقل ہوتی ہے، یعنی تعقل پرستی، جس کے پیچھے مختلف قسم کے فلسفے ہیں، کسی کے پیچھے یونانی فلسفہ، کسی کے پیچھے رومی فلسفہ، کسی کے پیچھے اور مختلف قوموں کے فلسفے موجود ہیں، ان کی بنیاد پر انہوں نے حدیث کو جو ہے وہ رد کیا ہے۔ یعنی حدیث کو پرکھنے کے جو ہے وہ اپنے ہی اصول بنا لیے۔ ایسے فرقے جو اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوتے، انہوں نے بھی حدیث کو جو ہے وہ رد کیا، اس کی جو ہے وہ توہین کی یا اس کا استغفار کیا۔ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر کافی استغفار پایا جاتا ہے، اور یہ اصول جو ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، اصول فقہ کے اندر بھی، اصول حدیث کے اندر بھی، کہ مسلمانوں کے جو گروہ تھے انہوں نے کچھ مذہبی تعصب کی بنیاد پر ایسے اصول وضع کر لیے جو محدثین کے اصولوں کے خلاف تھے، ان سے ہٹ کر۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایسی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا جو قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف ہو، ایسی حدیث کو قبول نہ کیا جائے جو سنت مشہورہ کے خلاف ہو، جس کا راوی غیر فقیہ ہو یا جس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو، اس طرح کی باتیں۔ ایسے حدود و کفارات جو ہیں ان کے اندر حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اس لیے کیونکہ حدیث جو ہے وہ ظنی ہے اور ظن سے سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، شبہ سے ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا حدود و کفارات کے اندر حدیث کو قبول نہ کیا جائے، خاص کر خبر واحد کو۔ ایسے عقیدے کے اندر قبول نہ کیا جائے، کیونکہ عقیدے کے لیے یقین ضروری ہے، تو حدیث خبر واحد خاص کر ضنی ہوتی ہے، تو ضنی حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مشہور کر دی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، محدثین کے دور میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام جن کو آپ بھیجتے تھے مختلف علاقوں کی طرف عامل بنا کے، امیر بنا کے یا قاضی بنا کے، وہ یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ اس حدیث سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے یا کوئی حد ثابت ہو رہی ہے یا کوئی کفارہ ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اصول جو ہے وہ کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ اصل یہ تھا کہ جو چیز ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی، ثابت ہوگی، بس اس کے بعد اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو کیونکہ شک و شبہ میں آدمی پڑ جائے تو پھر کسی بھی بات پر یقین اعتماد نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ حدیث جو ہے ایک بہت بڑا اہم مصدر ہے، اس کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ دین جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، دین حدیث ہی مکمل کرتی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ مشن دیا ہے کہ آپ نے قرآن لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی ہے مسائل کی۔ تو جب حدیث کو الگ کر دیں گے تو پھر دین کا آدھا حصہ جو ہے وہ کٹ گیا بالکل، بلکہ اصل جو قرآن ہے وہ بھی سمجھا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کے اندر جو احکام ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، جب سمجھیں گے نہیں تو ان پر عمل کیسے ہوگا؟ تو پر اس کی جو ہے وہ بڑی شد ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے بڑے فتنے ہیں، فتنوں کے دروازے لوگوں نے کھول رکھے ہیں، دین کے بارے میں شک و شبہات بے شمار جو ہے وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اصل تو دین دشمنی ہے، لیکن مختلف انداز سے حملہ آور ہیں۔ تو خصوصی طور پر حدیث پر جو ہے وہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔
حدیث کے سلسلے میں جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے فتنے شروع کر رہے ہیں یا ان کے سامنے ملیں کہ دروازے کھول رہے ہیں، تو اس لیے ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہم علم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اس انداز سے جس انداز سے ہمارے اسلاف نے کیا ہے اسی انداز سے ہی ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نئے نئے جو افکار نظریات جو ہیں ان کا رد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر اہلیت، قابلیت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اشارہ ہے نا، کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے حدیث پر حرص کرنا، حدیث کی حرص، دل کے اندر حدیث کی حرص، طمع اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش، یہ ایسا ایک جذبہ ہے جو انسان کو جو ہے وہ اس علم پر لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت، قیامت والے دن آپ کی سفارش کی سعادت کون حاصل کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ، ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی احد اول منک، اس میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ مجھے یہ یقین تھا کہ اس کے بارے میں سوال آپ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا، آپ ہی کریں گے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ لما رأیت حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے حدیث کی آپ کے اندر حرص دیکھی ہے، حرص کی بنیاد پر میرا یقین تھا کہ یہ سوال آپ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو یہ حرص دیکھیں کہ کیسی ہے، حدیث پر حرص، باقاعدہ یہاں لفظ حدیث استعمال ہوا ہے، حدیث کا لفظ، کیونکہ جس وقت ہم دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا ذکر کا آتا ہے تو اس کے اندر تو قرآن حدیث دونوں شامل ہیں، یہاں باقاعدہ حدیث کا ذکر آیا ہے، یعنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حدیث پر آپ کی بڑی حرص ہے، اس وجہ سے میں یہی سمجھا تھا کہ اس کے بارے میں سوال کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو آپ نے بہرحال جواب دے دیا کہ قیامت والے دن میری سفارش سے سعادت مند وہ ہوگا من قال لا الہ خالصا من قلبہ، خلوص کے ساتھ جس نے دل سے لا الہ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سمجھنا سب سے پہلے کیا تھی؟ حدیث کی حرص، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، کیونکہ بعد میں آئے نا، تقریباً کوئی 3.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام وہ جو شروع سے آپ پر اسلام لے آئے، بڑی یعنی لمبی رفاقت کا عرصہ انہوں نے گزارا، ان کی حدیثیں کم ہیں، ان کی زیادہ ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو مہاجرین تھے وہ تو بازار میں جا کے تجارت کرتے تھے، تجارت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور انصار بھائی جو تھے وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ انا الزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا اپنے پیٹ کو بھرنے کے ساتھ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لگا رہتا، آپ کے ساتھ ہی یعنی چمٹا رہتا، تاکہ کوئی حدیث مس نہ ہو جائے، کوئی حدیث رہ نہ جائے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ جمع ہوئی ہیں، زیادہ وقت دینے سے زیادہ حدیثیں انہوں نے جمع کر لی، اور کہا کہ مجھے یعنی جو مسئلہ جو تھا پیٹ کا، اس کے لیے میں نہ تو کوئی تجارت کرتا تھا، نہ کوئی زمیندارہ کرتا تھا، نہ کوئی اور کاروبار تھا، بس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا، بس اللہ پر توکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا۔ ایک مفہوم ہے اس کا، اگرچہ اس کے اور بھی کچھ مفاہیم اہل علم نے بیان کی ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ تھا کہ میں اللہ پر توکل کر کے ہی یہ کام کرتا رہتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پاس حدیثیں زیادہ جمع ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے، خاص حدیث کو
حاصل کرنے کے لیے اس کی حرص، اس کی خواہش، دل کے اندر تمنا، جذبہ یہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کے لیے دن رات کی محنت۔ تو جب یہ آپ کام کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی طرف سے جو بشارت ہے اس کے آپ ضرور انشاءاللہ مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ نظر اللہ عمران سامع مقالاتی، اس کے مطابق کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، سننے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہے، کیونکہ صرف یاد کرنا جو ہے یہ تو اصل مشن نہیں ہے کہ صرف آدمی یاد کر لے۔ حدیث یاد کرنے سے بھی محفوظ ہوتی ہے، حدیث عمل کرنے سے محفوظ ہوتی ہے۔ عمل بھی کرنا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ حدیث بھی آپ کی وراثت ہے، دین کا علم آپ کی وراثت ہے، عمل بھی انبیاء کی وراثت ہوتا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی وجہ سے نبی فرمایا تھا نا کہ انا اعلمکم باللہ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں انا اعلمکم باللہ انا واتقاکم، میں یعنی تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں۔ تو اس لیے اس میں یہ کام بھی ہے کہ حدیث کی حفاظت پڑھنے سے، یاد کرنے سے، عمل کرنے سے، اور پھر خاص کر حدیث کے جو علوم ہیں، فنون ہیں، ان کو حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ خاص کر آپ جو ہیں کیونکہ اس مشن پر لگے ہیں کہ دل کے اندر یہ جذبہ ایک کہ ہم نے خصوصی طور پر علوم حدیث پڑھنے ہیں، فن حدیث جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مزید اور آپ کا جو یہ شوق ذوق ہے اس میں اضافہ فرمائے، اور اس کے لیے بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی، اس کا دفاع کرنے کی، خاص کر جو علوم حدیث ہیں ان میں مہارت پیدا کرنے کی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، تاکہ آپ صحیح طرح خصوصی طور پر جو ہے وہ حدیث کا تحفظ کر سکیں۔ حدیث پر جو لوگوں کی طرف سے شبہات ہیں، بے شمار جو ہیں وہ سوالات اٹھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے جواب دے سکیں، حدیث کی حفاظت کا جو ہے وہ صحیح طرح حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین کا صحیح خادم بنائے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔